ہم نے کل اس بات کے بارے میں بات کی تھی کہ انسان کی زندگی کے حالات 4 چیزوں سے خالی نہیں ہیں. کسی نہ کسی ایک حال میں انسان اس دنیا کے اندر ہوگا، یا اللہ کی بندگی کر رہا ہوگا، عبادت میں لگا ہوگا. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت اللہ رب العزت سے اس کی قبولیت مانگنی چاہیے. یا گناہوں میں لگا ہوگا تو اللہ رب العزت سے توبہ مانگنی چاہیے. یا انسان خوشحالی کے کام میں ہوگا، خوش ہوگا، خوشیاں اور فراوانیاں ہوں گی تو اس وقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یا پھر انسان تنگی، تنگ دستی اور مصیبت میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا تو اس وقت شریعت ہمیں کہتی ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے. اب اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کہ اے میرے بندو، تم نے زندگی کیسے گزاری؟ اب اس زندگی کے مختلف معیار ہوں گے. مثال کے طور پہ ایک مصروف آدمی ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے زندگی کیسے گزاری؟ وہ کہے گا اللہ میں بڑا ہی مصروف آدمی تھا، وقت کا حاکم تھا، ذمہ داریاں زیادہ تھی، فرصت ہی نہیں ملتی تھی، ہر وقت کام کام کام، بس کام ہی تھے، اس لیے مجھے تیری عبادت کا وقت نہیں ملتا تھا. اللہ رب العزت اس بندے کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش فرمائیں گے، کہیں گے دیکھو یہ بھی میرے بندے تھے، دنیا میں انہوں نے بھی بادشاہی والی زندگی گزاری، یہ انسانوں کے بھی بادشاہ تھے، جنوں کے بھی بادشاہ تھے، چرند پرند ہر چیز کے بادشاہ تھے، ہواؤں پہ بھی ان کا حکم چلتا تھا، پانی اور سمندر کی تمام مخلوق کے بادشاہ تھے. مگر اس کے باوجود انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ انہوں نے ایک لمحہ بھی میری نافرمانی نہیں کی. اگر یہ ایسی زندگی گزار سکتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ایکسکیوز ہے، کیا بہانہ ہے کہ میں بڑا مصروف آدمی تھا، بہت ذمہ داریاں تھیں؟ انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے گا یا اللہ میں تو دنیا کے اندر نوکر تھا، میں تو کام کاج میں لگا رہتا تھا، تو میں تو اپنے مالک کے حکم کا پابند تھا، میرا مالک مجھے نیکی اور نماز کا موقع ہی نہیں دیتا تھا، میں مجبور تھا، میں کیا کرتا؟ اللہ رب العزت اس کے سامنے یوسف علیہ السلام کو کھڑا کریں گے، کہیں گے دیکھو یہ غلام تھے، مگر غلامی میں بھی انہوں نے وہی کام کیے جو میرے حکموں کے مطابق تھے. اگر یہ ایسی زندگی بسر کر سکتے ہیں تو تمہارے پاس کیا بہانہ ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوگا، کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں فقیر تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو کچھ تھا، میری زندگی کیا زندگی تھی، ساری زندگی اسی طرح گزر گئی. اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش فرمائیں گے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام سفر پر چلے، سب کچھ چھوڑ دیا، ایک تکیہ اور ایک پیالہ اپنے پاس لے لیا کہ سوتے ہوئے تکیہ سر کے نیچے رکھ لیا اور پانی پینے کے لیے پیالے سے پانی پی لیا. راستے میں ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ زمین پہ سویا ہوا ہے اور اس نے اپنے بازو کا تکیہ بنا ہوا ہے. آپ نے کہا کہ بھئی یہ تکیہ میں کیوں لے کے پھر رہا ہوں؟ انسان اپنے بازو کو تکیہ بناتا ہے. چنانچہ آپ نے وہ تکیہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا. تھوڑا آگے گئے تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی پانی پی رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے، چلو بھر کے پانی پی رہا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ پانی بھی ہاتھوں سے پیا جا سکتا ہے، اس پیالے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ وہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، بغیر کچھ ہاتھ میں لیے آگے گئے اور زندگی گزاری. مگر زندگی میں ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی. تو اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کریں گے کہ اگر وہ ایسی زندگی گزار سکتے ہیں کہ جس میں میری نافرمانی نہ ہو، پھر تمہارے پاس کیا بہانہ ہے؟ ایک آدمی کہے گا اللہ میری تو زندگی کیا زندگی تھی، صحت ہی خراب تھی، پریشان تھا، بیمار تھا. جیسے بہانہ بنا لیتے ہیں جی تہجد میں کیسے اٹھوں، مجھے تو کمر میں درد ہوتی ہے، پٹھوں میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، کیسے ہم نماز پڑھیں؟ سر کا درد ختم ہو تو بندہ نماز کے اندر فوکس کرے. تو وہ بندہ یہ کہے گا کہ اللہ میں تو بیمار تھا، میں کیسے تیری عبادت کرتا؟ اللہ رب العزت سیدنا ایوب علیہ السلام کی مثال پیش فرمائیں گے، دیکھو ان پر بھی آزمائش آئی، اگر اس آزمائش پر انہوں نے صبر کے ساتھ وقت گزارا تو تم ایسے حالات میں صبر کے ساتھ وقت کیوں نہیں گزار سکتے تھے؟ ہمیں چاہیے ہم قیامت کے دن کی پیشی کے لیے تیاری کر لیں.
بالآخر وہ دن آئے گا اور کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ ایک صاحب نے کسی اللہ والے سے کہا، حضرت فلاں بندہ تو بس مرتے مرتے بچ گیا، فلاں بندہ مرتے مرتے بچا ہے۔ کہنے لگے ہاں وہ بچتے بچتے مرے گا۔ اس نے پھر کہا وہ مرتے مرتے بچا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ بچتے بچتے مرے گا۔ کہاں تک بچے گا؟ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین اس دن کے لیے تیاری کیا کرتے تھے۔ کاش آج ہم اپنے فرائض کا اتنا اہتمام کر لیتے جتنا ہمارے اسلاف نفلی عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کاش ہم آج حرام کے بارے میں اتنی احتیاط کر لیتے جتنی احتیاط ہمارے اسلاف حلال کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ کاش ہم گناہوں کی بخشش کا اتنا غم کر لیتے جتنا ہمارے اسلاف اپنی نیکیوں کی قبولیت کا غم کیا کرتے تھے۔ ساری رات عبادت کرتے تھے اور صبح کے وقت اس طرح رو رہے ہوتے تھے جیسے یہ بندہ ساری رات گناہ کبیرہ میں مبتلا رہا ہو۔ ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی تھی، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اللہ ہم نے تیری ایسی عبادت نہیں کی جیسا کہ تیری عبادت کرنے کا حق تھا، اور تجھے ایسا نہیں پہچانا جیسے کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا۔ کاش ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے جس سلوک کا مظاہرہ ہمارے اسلاف اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ، ہمارے بڑوں کی زندگیوں میں کتنا فرق ہے۔ ہماری ضرب و حالی تو یہ ہے، ہماری زندگیوں میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں پیش آتی ہیں ہم انہیں میں الجھ کر اپنے پروردگار کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا بکری کو دیکھو، مالک اسے ایک آواز دیتا ہے، وہ گھاس چر رہی ہوتی ہے، جانور ہے، وہ اپنی مالک کی آواز پہ گھاس چرنا چھوڑ دیتی ہے۔ آج کا مسلمان اللہ اکبر کی آواز سن کر دنیا کے کاموں کو چھوڑ کے مسجد کی طرف نہیں آتا۔ ہم نے تو اپنے مالک کی اتنی وفاداری نہ کی جتنی ایک بکری اپنے مالک سے وفادار رہتی ہے۔ ایک آدمی چھوٹے بچے کو کسی بزرگ کے پاس لایا، انہوں نے اس بچے کو کوئی میٹھی چیز دی، اس بچے نے اس میٹھی چیز کو دیکھا اور نظریں ہٹا لی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر پیش کی تو اس نے پھر نظریں ہٹا لی۔ حالانکہ بچے تو میٹھی چیز کھانے کے شوقین ہوا کرتے ہیں، ان کو طلب ہوتی ہے، لیکن بچے نے میٹھی چیز کی طرف نہیں دیکھا بلکہ اپنے والد کے، اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگا بیٹا کہ ابو کیا میں یہ لے لوں؟ اب اس بچے نے میٹھی چیز لے لی اور کھا لی والد کے کہنے کے اوپر۔ جب اس نے یہ عمل کیا تو بزرگوں کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ وہ آدمی کہنے لگا حضرت مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہے تو معاف کر دیں، اگر اس بچے سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہے تو معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ کی آنکھوں میں، میری آنکھوں میں جو آنسو ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے نے جو عمل کیا، اس بچے کے عمل نے یہ سبق سکھایا کہ یہ دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے یہ سبق سیکھا ہوا ہے، میں نے اپنی کوئی مرغوب چیز، اپنی چاہت والی چیز بھی کسی سے نہیں لینی جب تک کہ میرے والد کا حکم نہیں ہوگا، میرے والد اجازت نہیں دیتے۔ بچے نے اس لذت کی طرف نہیں دیکھا بلکہ باپ کے چہرے کی طرف دیکھا ہے۔ ابا کیا کہتے ہیں، ہمارے سامنے بھی مختلف چہرے گزرتے ہیں، ہم بھی ان نمکین چہروں کو دیکھنے کی بجائے اپنے ربا کی طرف نظر کرتے رہیں۔ ہمارا پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے؟ بچہ تو میٹھی اور مرغوب چیز چھوڑ کر باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ کیا ہم نے بھی کبھی کوئی ایسا چہرہ چھوڑا اور چہرہ چھوڑ کے اپنے پروردگار کی طرف دیکھا کہ ہمارا پروردگار اس بارے میں کیا حکم فرماتا ہے؟ آج ذرا کسی سے سوال پوچھ کر تو دیکھیں، جی آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ وہ جی بس تھوڑی پریشانی تھی، ختم ہو جائے میں مسجد میں آؤں گا۔ وہ جو کاروباری طور پہ پریشان ہے، وہ پریشانی ختم ہوگی تو آؤں گا۔ گھر میں کچھ پریشانیاں چل رہی ہیں، وہ مسئلے حل ہو جائے میں انشاءاللہ مسجد میں آؤں گا۔ تھوڑی سی پریشانی آئے، ہم جس گھر کا دروازہ سب سے پہلے چھوڑتے ہیں وہ خدا کا گھر ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے،
تھوڑی سی پریشانی آنے پہ اپنے پروردگار کے گھر کا دروازہ بھول جاتے ہیں، مسجد ہی نہیں آتے، جی تھوڑی سی پریشانی ہے، ٹھیک ہو جائے گی پھر آؤں گا۔ اکثر حضرات فون کر کے یا خط لکھ کے یا میسج کر کے وظیفہ وغیرہ پوچھتے ہیں، تو انشاءاللہ کل کی محفل میں یہ عاجز کچھ وظائف بتائے گا کہ جو انسان پریشان ہے، مصیبت میں ہے، حاسدین کی حسد کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ رب العزت کی جنت کا حصول چاہتے ہیں، ان کو کیا ورد کرنے چاہیے، کیا وظائف کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ کل ہم اس بارے میں کچھ بات کریں گے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں، اللہ رب العزت نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے، ہر حال میں اللہ رب العزت کو راضی کریں، اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان المبارک کا وقت بہت اہم اور بہت قیمتی ہے، ہمیں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس وقت کو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے بخشش کا سبب بنائے، اور آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنائے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ رب العزت اس حال میں ہمیں کھڑا فرمائے کہ پروردگار عالم ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم پروردگار عالم کو دیکھ کے مسکرائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔